صلوات پڑھی آل محمد کے ساتھ۔ مجمع کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو یہاں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ مسلسل 4 دن ہو گئے آپ بہت ہی شفقت کے ساتھ میرے کج مجھ افکار کو قبول فرماتے۔ خالق کونین ذکر سننے کی اس تہذیب کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ظاہر ہے آج 5 محرم ہے، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، تھوڑی بہت طبیعت پہ گرانی ضرور ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کریم کربلا کا تذکرہ جو ہے وہ میں خلوص کے ساتھ پیش کر سکوں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ میں اپنے والد گرامی کی ایک نظم آغاز کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ اس کا بہت زیادہ حکم ہوا، ٹیلی فون پر کچھ دوستوں نے کہا جی وہ لازمی سنائیے گا۔ وہ شکر ہے کہ وہ کاپی پہ لکھی ہوئی مجھے مل گئی۔ یہ ان کی شعراء آفاق نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ موازنہ کہہ سکتے ہیں آپ، مقابلہ کہہ سکتے ہیں، مکالمہ کہہ سکتے ہیں، مناظرہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے، لیکن یہ گفتگو ہے، یہ کلام ہے، یہ تکلم ہے۔ یہ ایک قسم کا مکالمہ ہے، ایک بات ادھر سے ایک بات ادھر سے، نہ تو 2 شخصیتوں کے درمیان ہے، نہ 2 افراد کے درمیان۔ یہ مکالمہ زمین و آسمان کے درمیان۔ اللہ آپ کو آباد تھوڑا سا بولیے گا تاکہ دل لگ جائے پڑھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو دعا کیجیے گا، آپ کی بھی ہمت ہے، آپ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں جی، آگے دعا فرمائیے بسم اللہ جی۔ تو بس یہ چند فکر تمہید کے اور اس کے بعد 2-4 شعر تھوڑا تعاون کیجیے گا۔ 4 دن میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ زمین بظاہر پست ہے، پست، آسمان بظاہر بلند ہے۔ زمین بظاہر ادنا ہے، آسمان اعلیٰ ہے۔ زمین کمتر ہے، آسمان برتر۔ بڑا چھوٹے کو کبھی کبھی تانا دے دیتا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ زمین کب سے تانے سن رہی تھی۔ بادشاہ جی دعا کرنی ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے یہ ذکر پہ ہوں، مطلب کہ ممبر پہ میں ہاتھ رکھ کے قسم دے رہا ہوں، میں نے کبھی یہ سوچ کے مجلس پڑھی نہیں کہ آج آواز بچا لوں تو کل پڑھ لوں گا۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں ہر مجلس کو آخری نوکری سمجھ کے پڑھتا ہوں خلوص کے ساتھ۔ بادشاہ بس قبول، ایک لفظ میرا قبول ہو گیا تو سمجھے عاقبت بن گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب سے آسمان تانے دیتا تھا اور زمین خاموشی سے سنتی تھی۔
کہتا ہوگا آسمان کہ میں بلند ہوں تو پست ہے، میں برتر ہوں تو کمتر ہے، میں اعلیٰ ہوں تو ادنا ہے۔ پتہ نہیں پھر ایک وقت زمین پہ ایسا آیا، کچھ ایسا نصیب ہوا زمین کو، یار آپ کی معرفت کو سلام ہے مولا کی قسم۔ میں بسم اللہ کرا، پھر ایک وقت نصیب ہو گیا زمین کو، کچھ ایسا کوئی احسان کسی نے کر دیا زمین پہ کہ زمین کو پرواز محسوس ہوئی۔ یا علی ہمت دینا بادشاہ، زمین کو پرواز محسوس ہوئی۔ زمین نے انگڑائی لی، انگڑائی لے کے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا اور کہا کہ اتنا ناز نہ کر۔ تھوڑا جاگیے گا جو پیچھے بیٹھے ہیں حضرات، مولا آپ کو آباد رکھے، اتنا ناز نہ کر۔ کہا ناز کی بات ہی نہیں، تو ہر طرح سے میری مقروض بھی ہے، محتاج بھی ہے، ہریالی تجھ پہ ہوتی ہے، بارش مجھ سے برستی ہے، چاندنی تجھ پہ بکھرتی ہے، چاند میرے دامن میں طلوع ہوتا ہے، روشنی تجھ پہ ہوتی ہے، سورج میری پیشانی پہ چمکتا ہے، تو ہر طرح سے مقروض بھی ہے، محتاج بھی ہے۔ اب زمین تھوڑا سا مچل گئی، مچل کے کہتے ہیں اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو پھر میں بھی ابو تراب کی کنیز ہو کے کہہ رہی ہوں مجھ سے مناظرہ کر۔ بھگنا علی کا واسطہ جہاں جہاں بیٹھے ہو، دعا چاہتا ہوں حضور، دعا چاہتا ہوں، پھر مجھ سے مناظرہ کر۔ لکھنے والے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، وہ کچھ شہرہ آفاق چیزیں لکھ کے چلے جاتے ہیں جنہیں دوہرا دوہرا کر ہم جیسے غریب الحرف ذاکر بن جاتے ہیں، یا آپ ذاکر ان کو مان لیتے ہیں، ورنہ ذاکر تو 14 کا صرف اللہ ہی ہے، ہماری کیا بساط کیا اوقات، ایسا ہی ہے بابا جی۔ تو یہ مولا کی قسم یہ میری روح ہے، اس نظم میں نا میری جان ہے، میں نے جب بھی پڑھی پتہ نہیں کتنی سرشاری محسوس کرتا ہوں۔ مناظرہ کر لے، اتنا بڑا چیلنج کیا زمین نے، وہ بھی اتنے بڑے آسمان کو۔ تھوڑا گھبرایا آسمان، پریشان ہوا، کیا ہے اس کے پاس؟ مولا کی قسم یہاں سے بڑا کچھ حاصل کیا ہے اور ابھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے آخر زمین کے پاس؟ مشیروں کو بلا لیا، چاند، ستارے، سورج، سیارے، یہ جو زمین ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے، اس نے مجھے کہا مناظرہ کر۔ تو سرکار دیر کس بات کی؟ اس کے پاس کیا ہے؟ نور بھرے راستے آپ کے پاس، کہکشائیں آپ کے پاس، سورج آپ کے پاس، چاند آپ کے پاس، ستارے آپ کے پاس، روشنی آپ کے پاس، بلندی آپ کے پاس، رفعت آپ کے پاس، عروج آپ کے پاس۔ زمین کے پاس کیا ہے؟ آسمان نے کہا جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے، ماشاءاللہ چشم بد دور، حقیقت ہے میں آپ کو داد دے رہا ہوں مولا کی قسم، جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ سوچ کے مناظرہ کروں گا، حالات بہتر نہیں لگ رہے۔ انہوں نے کہا سرکار ہم وعدہ کرتے ہیں سب کچھ آپ کے پاس، آپ مناظرے کا چیلنج قبول کریں، آپ مناظرہ کریں، دیکھتے ہیں اس کے پاس ہے کیا۔ آسمان نے کہا پھر سوچ، انہوں نے کہا سوچ لیا سرکار، بڑا کچھ ہے ہمارے پاس۔ آسمان نے مناظرہ طے کیا، کہا تیرا اور میرا مناظرہ کائنات کا انوکھا مناظرہ ہے، اور مناظرہ کا دستور ہوتا ہے کہ دو فریقین کے مابین دلیلیں دی جاتی ہیں اور ایک منصف ہوتا ہے۔ تیرا اور میرا مناظرہ انوکھا ہے، تیرے اور میرے مناظرے میں منصف کون ہوگا؟ زمین کہتے پریشان نہ ہو، تیرے اور میرے مناظرے میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہو۔ جاگنا یار علی کا واسطہ، مولا آپ کا آباد ہے، جو میرے اللہ تیری زندگی کرے، جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے آپ جی ہیں بھائی جان، جو میرے دعا مولا آپ کا آباد رکھے، جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہوگا۔ مناظرہ طے ہو گیا، آپ کا انتظار میں نے ختم کر دیا، مناظرہ طے ہوا۔ آسمان نے زمین کو دیکھا، کیا ہے تیرے پاس؟ کس چیز پہ ناز کر کے مناظرہ کر رہی ہے؟ پہلی دلیل دے، ہے کیا تیرے پاس؟ منبر پہ ہاتھ ہے، بڑی شاعری پڑھی اور سنی ہے، اس شعر میں تاثیر اتنی دیواریں بولتی ہیں، کیا ہے تیرے پاس؟
زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا اور پہلا جملہ کہا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. ہائے ہائے بسم اللہ. بابا جی بڑی مہربانی جی. آپ جی آپ سلامت رہے, مولا آپ کا آباد رکھے, نوکری ہوگی, حصہ مل گیا. شکر الحمدللہ, بادشاہوں کا کرم ہے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا زمین نے کہا, ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. ایک لمحے کے لیے مشیروں کو دیکھا. میں نہ کہتا تھا, جو تھک گیا اس کا تو میرا ذمہ نہیں ہے نا جی. میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو. پہلی دلیل ہے, پہلی. کون جواب دے گا؟ ستارے, سیارے, سورج. ہمیں اجازت کہا نہیں. چاند آگے بڑھا. سرکار جواب فقط میرے پاس. مر جانا, زندگی فنا ہے, کچھ چیزیں یاد رکھی جائیں گی. جواب فقط میرے پاس. اجازت مجھے, میں جواب دوں. لطف آئے تو داد دیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھ, جواب دے. چاند نے جھک کے زمین کو دیکھا. دلیل دوہرا. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں. اول سے آخر تک کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا تو تاثیر کی بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کیا آیا. آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. چاند کہتا ہے پھر دوہرا. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ, ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. یہ حق ہے بولنے کا. فضیلت آل محمد میں جیسے آپ بولے, اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سلام ہے جی. بسم اللہ. حق ادا ہو گیا. بسم اللہ. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, مولا آپ کا آباد رکھے. دعا چاہتا ہوں جن کے رگوں میں ولایت آل محمد ہے, دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین. تھوڑا سا اور پڑھ لو. آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ, ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم. میری جان بند ہے ان دو مصروں میں جو پڑھنے جا رہا. آسمان کا حوصلہ بلند ہو گیا, اپنی طرف سے بڑی بات کہی آسمان. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول. شاعری سنا کریں, شعر کئی صدیوں تک چلتے ہیں. مولا کی قسم شعر میں بڑی طاقت ہوتی ہے, دو مصروں میں کئی کتابیں بند ہوتی ہیں. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول, تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. بڑی وزنی بات, بڑی وزنی بات. زمین نے آسمان کو دیکھا. ایک لمحے کے لیے پھر دوہرا جواب دو. میری جان بند ہے ان دو مصروں میں, مولا کی قسم بارگاہ میں کہہ رہا. میں نے ایسا مصرع کبھی سنا ہی نہیں. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول, تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر. جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی, اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں. جو بیدار بیٹھے میں ان سے بات کر رہا ہوں. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. مناظرے میں دلیلیں ہوتی ہیں, دلیلیں. اگلی دلیل سنیے. دلیل بہت اچھی دی آسمان نے, بہت عمدہ دلیل. داد جس کی بنتی ہو اس کے حق میں دینی چاہیے. کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین, میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی. زمین کہتے وہ کس طرح؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ, وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. بڑی وزنی دلیل ہے. پھر دوہرائیے. آسمان نے کہا بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ, وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. شب میں روح تازہ ہو جائے گی مودت سے, وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن, میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی. نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر, تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی. سرکار نالین سمیت گئے تھے, تجھ سے تو مرتبے میں
آسمان نے مشیروں سے کہا میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو، ہر بات کا تو جواب ہے اس کے پاس، میں جو فکرہ کہتا ہوں اس کا وہ فوراً جواب دے دیتی۔ میں نے اتنی وزنی دلیل دی، اس نے وہ دلیل رد کر دی کہ تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ میں نے کہا سرکار وہ گنوائیے جو فقط آپ کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، جنہیں شاعری کا مزہ آتا ہے سن کے، مکالمے میں ربط قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ شکوہ جواب شکوہ کے بعد کچھ نظمیں ہیں مکالماتی جن میں یہ اثرات ملتے ہیں، یہ اشعار انہی زمروں میں لکھے گئے ہیں۔ وہ گنوائیے سرکار جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ فقط آپ کے پاس ہے۔ اب نا آسمان نے تھوڑا سینہ چوڑا کر کے کہا تو جانتی نہیں؟ میں کیا نہیں جانتی؟ انہوں نے کہا تو جانتی نہیں کہ میرے پاس کیا ہے اور تیرے پاس کیا نہیں؟ میں بتا دے کیا ہے تیرے پاس۔ آسمان کہتا ہے تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات۔ ادبی زبان میں نور ذات ستارے، سیارے، سورج، چاند، جو بھی روشنی کے وسائل ہیں انہیں نور ذات کہا جاتا ہے۔ تھک جائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، تھک گئے تو میں پھر اب بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، آسمان کہہ رہے ہیں سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہیں۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔ مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا جس نے اقدار نہیں دی۔ ذرا شاعری کا لطف لیجئے گا، بیٹوں سے موقع مل گیا۔ آسمان کہتے ہیں بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ تمہیں آباد رکھ حسین، تمہیں عزت دے بڑا میں ممنون مشکور، مولا کی قسم حق ادا ہو گیا۔ ادب سننا ہی ایسے چاہیے، شاعری ایسے ہی سنی جاتی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ مر جانا ہے زندگی پر، بہت عظیم بارگاہ میں قسم دے رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی اشعار پڑھے ہیں اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھوں اور ان دو مصروں کو ایک پلڑے میں رکھوں تو شاید یہ دو وزنی ہو جائے۔ آسمان کو غصہ آ گیا، غصہ بڑوں کو جلدی آتا ہے، گھبرا گئے، بزرگوں کو غصہ ذرا جلدی آ جاتا۔ غصے میں آ گیا آسمان، مشیروں کو بولا میں وہ بات کر رہا ہوں جس کا جواب اس کے پاس ہوگا ہی نہیں، ہوگا تو دیکھتے ہیں جواب دیتی کیسے۔ اب آسمان نے پوری گھن گھرج کے ساتھ پورے زور کے ساتھ بات کہی۔ آسمان کہتا تو بھول رہی ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، آ دیکھ میرے پاس کیا ہے۔ زمین کہتے کیا ہے تیرے پاس؟ آسمان کہتا یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، علی کا واسطہ جو حسینی تو جاگیے گا، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر، پرواز کی طاقت ہوتی تو پرواز کر کے پڑتا، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ اللہ آپ کا آباد و شاد ہو۔ اٹھے ہوئے میں بسم اللہ کرا حضور، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ اللہ علیہ لطف آ گیا، پڑھنے کا بھی مزہ آ گیا قسم۔ یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس۔ اب پھر زوردار حملہ دیکھیے آسمان کا۔ آسمان کہتا تو بھول رہی ہے وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر کون لکھے ایسے مصرے؟ زمین کہتے کیا کہا؟ رہتا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر۔ زمین کہتے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر۔ جو اشعار کو سمجھتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر۔
آسمان کہتا ہے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے عماری حسین کی. زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی. اب آسمان نے کہا یہ تو ہر بات کا جواب دے رہی ہے, کہیں سے کنارہ ہی نظر نہیں آ رہا. آسمان کو جلال آ گیا, غصے کے عالم میں چہرہ سرخ ہوا. کہا میں آخری بات کرنے لگا ہوں, آخری بات. اگر اس کا جواب زمین نے دے دیا میں شکست مان کے پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں ذکر حسین کا, جتنا بولنے کا حق بنتا اتنا میرا ساتھ دیجیے گا. آخری اور زوردار بات کی آسمان نے, مشیروں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا اگر اس کا جواب اس نے دے دیا میں شکست مان لوں گا. بات سنیے گا اور جواب سنیے گا. آسمان نے کہا سن اے عدو امن و سکون دشمن بشر, سن اے عدو امن و سکون دشمن بشر, تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر. زمین کہتے کیسے؟ آسمان کہتے ہیں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. زمین کہتے ہیں میں ابو تراب کی کنیز ہوں, ایک بار دوہرا جواب وہ دوں گی تجھے سمجھ لگ جائے گی تو نے کس سے مناظرہ کیا. آسمان کہتے ہیں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. زمین کہتے ہیں انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ, جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر, آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار, عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. پورا مجمع بولے آپ. جی آپ سلامت یا علی یا علی. پھر پڑھ دیتا ہوں اے انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ, جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر, آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار, عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا. کیا وقت ہوگا جب دشت کربلا میں حسین نے کہا ہوگا عباس قافلہ روک. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں اس ایک فکرے میں پتہ نہیں کتنا مصائب ہے. جنگل بیابان اور ویران دشت میں جب حسین کا رہوار رک گیا, روایات میں ہے کہ 3 یا 6 رہوار حسین نے بدلے اور کوئی رہوار آگے نہ بڑھا. پھر حسین نے کربلا کی خاک اپنی ہاتھوں میں اٹھائی, خاک دیکھی, بس پھر فرمایا عباس قافلہ روک. میں بسم اللہ ایک بار پھر پڑھتا ہوں یہ فکرہ, اس کی گہرائی تک جائیے گا, اس میں کتنا مصائب ہے. 120 پردہ 84 معصوم, پردہ بھی آل اطہار کے گھرانے سے, کوئی زینب عالیہ جیسی پردہ, علی کی وہ بیٹیاں جو مسلح تک بھی کنیزوں کے آسرے پہ آتی تھی. دشت اور ویران جنگل میں حسین نے رہوار روک کے کہا عباس قافلہ روک. مولا یہیں پہ؟ آواز یہاں. کیوں مولا؟ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ہمارے بتانے کے لیے پوچھے. کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا ماریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا سرکار نینوا کہتے ہیں. آہستہ سے آواز سرکار اسے کربلا بھی کہتے ہیں. لفظ کربلا آیا, بادشاہ نے کہا عباس یہی ہماری منزل ہے. بولا یہی جنگل؟
فرمایا ہاں یہی ہماری منزل. مولا یہ تو دشت ہے، ویرانہ ہے. فرمایا میں بھی تو زہرا کا بیٹا ہوں، میں اسے معلّہ بنا کے جاؤں گا. 2 یا 4 فکرے پڑھنے ہیں، طویل مضمون نہیں پڑھنا. خیمے لگے. میرا یہ فکرہ ضائع نہ کیجئے گا. بی بی زینب عالیہ کا جو خیمہ آیہ تطہیر پڑھ کے عباس نے لگایا تھا، پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی جب شمر نے اس خیمے کو آگ لگائی. خیام لگ گئے، دشت میں حسین کے خیمے لگ گئے. آغا محمد جان جی کا بہت زیادہ مطالعہ ہے، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. آغا جی میری تصدیق کریں گے. یہ جو اب آپ ظاہر بیٹھے ہو کربلا کے، خیمہ گاہ اب بھی موجود ہے. یہ نقشہ ہے خیمہ گاہ کا، ورنہ اس کا بہت زیادہ وسیع ایک علاقہ تھا جو خیمہ گاہ تھا. یہ نقشہ وہی ہے، بالکل وہی. اور آپ نے پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا، میں 5 مرتبہ کا ظاہر ہوں. یہ سب سے پہلا خیمہ ہے حضرت عباس کا، اس کے پیچھے تمام خیام. جو خیام گاہ میں جاتا تھا وہ عباس کے خیمے سے گزر کے جاتا تھا، اور جو آتا تھا وہ عباس کے خیمے سے گزر کے آتا تھا. شاید یہی وجہ ہے عباس کا پہرا ہوتا تھا، علی کی بیٹیاں مطمئن ہو کے سو جاتی. اس لیے میرے بادشاہ کا بڑا مشہور مرثیہ ہے جو حضرت عباس کے لاشے میں پڑھا گیا. بادشاہ فرماتے ہیں عباس اب وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے ڈر سے جاگتی تھی، اور وہ آنکھیں نہ سو سکیں گی جو تیرے پہرے پہ سویا کرتی تھی. بس میں مقصد کے قریب آ گیا. خیام لگ گئے. سنیے، خیمے لگ گئے. خیمے لگے. بادشاہوں کا اپنا ایک نظام ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا. جہاں بھی بادشاہوں نے ڈیرے لگائے پہلے وہ زمین خرید کی، پھر وہاں پہ قیام کی. عباس یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ مولا سنا ہے قبیلہ بنو اسد کی. پھر جاؤ انہیں بلا کے آؤ. یہ ٹھیک ہے آقا. پیغام پہنچا قبیلہ بنو اسد مکمل طور پہ جمع ہو کے آگے کے فرزند مصطفیٰ آئے ہوئے، بزرگ، مرد، خواتین، پردہ دار اور بچے، پورا قبیلہ حاضر ہو گیا. لبیک، آپ رسول کے بیٹے، حکم کیجیے. سب سے پہلا خطاب ہے مردوں کے ساتھ. یہ زمین آپ کی ہے آقا، آپ ہماری جان و مال کے ہم سے زیادہ وارث ہیں، ویسے ہماری ملکیت. فرماتے ہیں میں یہ زمین خرید کرنا چاہتا ہوں. مولا یہ جنگل ہے، یہاں اناج نہیں اگتا، اسے کیوں خرید کیجئے گا؟ کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، اسے خرید کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ ویسے ہی رکھ لیجئے، آپ امام ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے، ہماری جان و مال آپ پہ حاضر ہے. کہا نہیں میں قیمت دے کے لوں گا. مولا ویسے اس کی جو رائج قیمت ہے وہ تو ہے 20,000 دینار. 20,000. بہن کے خیمے میں آئے. عالیہ میں یہ زمین خرید رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، میں پھر برابر کی شریک ہوں. کتنے دینار میں لے رہے ہیں؟ فرمایا 60,000 دینار میں. اچھا بھیا پھر 30,000 میری طرف سے. ٹھیک ہے عالیہ، 60,000 دینار قبیلہ بنو اسد کو دی. مولا ہم نے کہا تھا 20,000 دینار. فرماتے ہیں 20,000 زمین کی قیمت ہے، 40,000 ہمارے کفن کا خرچہ، ہمارے دفن کا خرچہ. پانچ محرم ہے،
شرما کے نہ رونا، 2-4 جملے پڑھنے ہیں بس، زیادہ نہیں۔ 40,000 ہمارے کفن کا خرچہ، ہمارے دفن کا خرچہ۔ بے نامہ لکھا گیا، مولا کس کے نام کرنی ہے؟ بے نامہ لیا، پھر حصے کی بہن کے سامنے ہے۔ یہ فکرہ ضائع نہ کیجئے گا، پوری زندگی رلانے کے لیے کافی۔ عالیہ بہن، جی بادشاہ، خرید کر لی زمین؟ پوچھنے آیا ہوں سجاد کے نام کروں یا اون کے؟ اون تیرا بیٹا، سجاد میرا بڑا بیٹا۔ آبازی حسین اگر مجھ سے پوچھتا ہے نہ اون کے نام نہ سجاد کے نام، اس کے نام لکھ دے جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اس شہزادے کے نام کر دے جو آدھا تیرا ہے جو آدھا میرا ہے۔ بے نامہ علی اکبر کے نام لکھا گیا۔ اگلے فکر مصائب کے ہیں تو سمجھ لے تو مجلس ہو گئی۔ مجھے غازی کی قسم، زہرا کا غریب بیٹا مسند پہ بیٹھا، سامنے قبیلہ بنو اسد تھا۔ فرماتے ہیں جو آپ کے مرد ہیں سارے ایک لمحے کے لیے میری بات سنیں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے یہاں خیام لگا لیے، میں نے زمین خرید کر کے آپ کو کفن و دفن کا خرچہ دے دیا۔ بس ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے، 10 محرم کی ڈھلتی دوپہر تک ہم سارے مارے جائیں گے۔ یہ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، آوازی ہم سب قتل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں محمد کا بیٹا تمہیں کہہ رہا ہوں، آ کے ہماری لاشیں دفنا دینا، تمہیں میری ماں دعائیں دے گی۔ فکر اگلا ہے مصائب کا، مردوں سے خطاب کر کے کہا میں تمہارے پردہ داروں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ساری پردہ دار دو زانو ہو کے بیٹھی، بادشاہ ہم تیرے گھر کی کنیزیں، ہم تیری ماں کی غلام اور کنیزیں، حکم کیجئے۔ فرماتے غربت دیکھیے، فرماتے اگر تمہارے مرد حکومت وقت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا، کوشش کرنا ہمارے لاشیں چھپا دینا، ہم تطہیر کا خاندان ہے۔ مر نہ گیا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے مردوں سے خطاب کیا، پھر عورتوں سے کیا، اس سے بڑا غربت بھرا جملہ کوئی نہیں۔ کہا اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو بھیجو۔ اب جو بچے آ کے بیٹھے تو فرماتے ہیں میں سکینہ کا بابا، میں علی اصغر کا بابا، تم سے پوچھتا ہوں کس چیز سے کھیلتے ہو؟ مولا ہم مٹی سے کھیلتے ہیں۔ کہا پھر میں غریب کہہ رہا ہوں 10 محرم کو گھروں میں نہ کھیلنا، کربلا کے جنگل میں آ جانا، ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، کھیلتے کھیلتے مٹی ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن، سر جھکائے گا وہ بندہ جسے ماتم نہ آئے، آوازی تمہارا کھیل بن جائے گا، ہمارے لاشیں حوصلہ۔ یہ حق آخری فکرہ چھوڑنے لگا۔ ہر بندے پہ واجب ہے ایک لمحہ مجھے دیکھے گا، ایک لمحہ۔ تفصیلات میں نہیں جا رہا، پھر کبھی آیا تو مفصل مضمون پڑھوں گا، میرا کم از کم یہ 45 منٹ کا مضمون ہے پورا۔ پہلے مردوں سے غربت دیکھیے حسین کی، پھر خواتین سے، پھر چھوٹے بچوں سے، ہر حجت تمام کر دی میرا مولا نے۔ کہاں کہاں رویا جائے حسین کو۔ آ گئی 10 محرم، اجڑ گیا زہرا کا بھرا گھر، اب تیری مرضی رو یا نہ رو، مجھے غازی کی قسم ہے میں بالکل حق پڑھ رہا ہوں۔ بازو کٹا کے سو گیا عباس، برچھی کھا کے سو گیا اکبر، مجھے غازی کی قسم 12 میل دور جا کے سوئے شہزادہ اون محمد قاسم بکھر گیا، حسین کی لاش دفنائی نہ گئی، 3 دن تک دھوپ میں لاشا پڑا رہا، کوئی دفنانے نہ آیا۔ میں تفصیل نہیں پڑھ رہا کہ امام سجاد اجازت امامت سے آئے اور امام نے آ کے قبیلہ بنو اسد کو بلا کے پھر لاشیں کیسے دفنائے۔ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے آج بھی 10 محرم کو قبیلہ بنو اسد والے ڈھلتی ہوئی دوپہر کے بعد 10 محرم کو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں مولا
ہاتھوں میں بیلچے لے کے آتے ہیں، مولا ہم تیری مدد کو آئے ہیں، مولا ہم تیری مرنا چاہوں میں پڑھتے ہوئے یا غازی کے روزے کا لاؤڈ سپیکر کھلتا ہے اور اعلان ہوتا ہے تم بہت دیر سے آئے ہو، اب خیال سے آنا، کہیں اکبر ہے، کہیں اون محمد، کہیں قاسم کے ٹکڑے، کہیں غازی کے بازو، زہرا کا غریب ریت پر بکھرا ہوا ہے، یہ زہرا کا باغ ہے۔